اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں آئیے میں سیدھا آپ کے سامنے ایک پیارا سا واقعہ رکھتا ہوں۔ ایک بزرگ شخصیت تھی، اس کے پاس بہت بڑا باغ تھا انگور کا۔ جب تک وہ بزرگ زندہ رہا تب تک وہ انگور کو جب بھی توڑتا اپنا خرچہ، اپنے بال بچوں کا خرچہ انگور کے پھل سے نکال لیتا اور بقیہ جو بچتا غربا میں، فقراء میں، مساکین میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، کمزوروں میں، ضعیفوں میں، ناتواں لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی کیفیت کی زندگی گزارنے کا یہ اصول تھا کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں سے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، تقدیر کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ اس بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کا وہ باغ اس کے آل و اولاد کے درمیان آ جاتا ہے۔ وہ بزرگ جب مر گیا اور اس باغ پر قبضہ جب اس کی اولادوں نے کر لیا اور اس کی اولادوں کے قبضے میں، اس کی اولادوں کے انڈر میں جب وہ انگور کا باغ آ جاتا ہے تو اس کی اولاد یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہے، یار ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف تھا، ہمارا باپ تو نہ سمجھتا، ہمارے باپ کے پاس عقل نہیں تھی، اتنا بڑا بے وقوف باپ تھا، اس باغ سے اتنا پھل نکلا کرتا تھا، تھوڑا سا لے کر کے بقیہ سارا پھل غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے اپنے باپ کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا، پاگل کہنا شروع کر دیا۔ وہ باپ جس باغ سے خود بھی کھایا کرتا تھا، غریبوں کو بھی کھلایا کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولادوں نے اسے بے وقوفوں کا نام دے دیا، نہ سمجھ کہنا شروع کر دیا اور یہ پلاننگ کر لیا کہ نہیں اب باپ تو دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اب ہم اس باغ کا پورا انگور خود لے لیا کریں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سال گزر جاتا ہے، جب درختوں پر وہ پھل آ جاتے ہیں، وہ میوے آ جاتے ہیں، ساری اولادوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ دیکھو بھائی انگور تو آ چکے ہیں، توڑنے کا وقت بھی آ گیا ہے، اگر ہم اپنے باپ کی طرح بے وقوفی کریں گے، اگر اپنے باپ کی طرح غریبوں کو دے دیا کریں گے تو ہم کسی کام کے نہیں بچیں گے، ہمارے پاس زیادہ پھل نہیں آ سکے گا، لہذا بات یہ کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی انگور توڑا جائے گا سارا کا سارا انگور آپس میں رکھ لیا جائے گا، غریبوں کو نہیں دیا جائے گا۔ ساری اولادوں نے یہ بات طے کر لی کہ فلاں دن اس رات میں چپکے چپکے چلیں گے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ساری اولادوں نے یہ میٹنگ کر لی، ساری اولادوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ دن کے اجالے میں انگور کو نہیں توڑا جائے گا، اگر دن کے اجالے میں انگور توڑ لیں گے تو یہ غریب لوگ درخت کے پاس آ جائیں گے، باغ میں آ جائیں گے، ہمیں ان کو دینا پڑے گا، اگر دن کے اجالے میں توڑیں گے تو مسافر آ جائیں گے، کمزور لوگ آ جائیں گے، بھکاری آ جائیں گے، مانگنے والے آ جائیں گے، تو ہمیں بھی اپنے باپ کی طرح ان فقیروں کو دینا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، مشورہ یہ کیا کہ رات کی تاریکی میں پھل کو توڑا جائے، رات کی تاریکی میں انگور کو اتارا جائے۔ رات ہو جاتی ہے، صبح ہونے والی ہی ہوتی ہے، اتنے میں ایک بھائی بیدار ہوا، سارے بھائیوں کو جگانا شروع کر دیا اور کہا اے میرے بھائیوں اٹھو، پھل توڑنے کا وقت آ گیا ہے، اگر سورج نکل جائے گا تو یہ غریب لوگ باغیچے میں پہنچ جائیں گے۔
غریب لوگ باغیچے میں پہنچ جائیں گے اور ہمیں اس پھل کو توڑ کر غریبوں کو بھی دینا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، صبح ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، جب پورا محلہ سو رہا ہوتا ہے، یہ آلو اولاد نکل جاتی ہے پھل توڑنے کے لیے۔ کسی نے بلند آواز سے بات کر لی، کہا یار جب ہم پھل توڑ لیں گے تو کہاں رکھیں گے، ذرا بورا وغیرہ لے لو۔ تو دوسرا کہنے لگا نہیں، بس آواز میں باتیں کرو، اگر یہ لوگ سن لیں گے تو یہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے باغیچے تک پہنچ جائیں گے۔ پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بالکل پست آواز میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، باغ انہی کا ہے، ڈر اس بات کا کہ کہیں غریبوں کو دینا نہ پڑے، مسکینوں کو دینا نہ پڑے۔ توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے ہیں، جس طرح سے چغل خور دھیرے دھیرے بول کر کے چغل خوری کیا کرتا ہے تاکہ تیسرا آدمی سن نہ سکے، اسی طرح سے یہ ساری اولادیں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے بول دیتا ہے تو کہتے ہیں بھائی دھیرے بولو ورنہ یہ غریب لوگ ہماری بات کو سن لیں گے اور یہ بھی باغ میں پہنچ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سرگوشی کرتے کرتے چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے یہ باغیچے کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ اتنے میں یہ خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں، آج تو سارے باغ کا پھل ہمارا ہو جائے گا، ہمارا باغ جب تک زندہ تھا اتنا پھل ہم نے دیکھا نہیں تھا، اتنا پھل ہم اپنے گھر میں کبھی لائے نہیں تھے، آج پورے باغ کا پھل اپنے گھر میں لے کر کے آئیں گے۔ خوشیاں منا رہے ہیں، بڑا خوش ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کے قریب پہنچتے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب باغ ان کے سامنے نظر آتا ہے تو باغ میں دیکھے کوئی پھل بچا ہی نہیں ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یوں بیان کیا، اے باغ والو سنو، تمہارا باپ جب تک اس باغ سے غریبوں کی مدد کر رہا تھا ہماری کوئی مصیبت اس باغ پر نہیں آئی تھی۔ تمہارا باپ جب تک اس کا پھل لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا خود بھی کھاتا تھا اوروں کو بھی کھلاتا تھا، ہم نے کوئی مصیبت اس باغ پر نازل نہیں کی تھی۔ لیکن اے باغ والو سنو، جب تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس باغ کا پھل کسی اور کو نہیں دینا ہے، جب تم نے غریبوں کے حق کا مارنے کا اعلان کر دیا، پلاننگ کر لیا، تو ہم نے دیکھو تمہارے باغوں کو آگ لگا کر پورا پھل برباد کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ یہ لوگ راستے میں تھے کہ اللہ نے پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، آسمانی آگ اللہ نے لگا دیا اور یہ لوگ سوئے کے سوئے رہ گئے، دیکھ کے پورا باغ جلا ہوا ہے، ایک بھی پھل نہیں۔ شیطان کی طرح وہ سارے پودے کھڑے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آگے سنو کیا ہوتا ہے۔ جب یہ ساری اولادوں نے باغ کو دیکھا جلا ہوا ہے تو کہنا کیا کہتے ہیں، انا لضالون، لگتا ہے ہم کسی اور کے باغیچے میں آ گئے ہیں، لگتا ہے ہم کسی دوسرے کے باغ میں آ گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، ہمارے باغ میں تو بڑا پھل رہا کرتا تھا، ابھی کل ہی تو ہم نے دیکھا پورا پیڑ پر انگور لدے ہوئے تھے، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنے میں دوسرا شخص کہنے لگا، نہیں سنو، بل نحن محرومون، یہ باغ تو ہمارا ہی ہے، یہ درخت تو ہمارے ہی ہیں، لیکن ہماری قسمت ہی ٹوٹی ہے، لیکن ہماری قسمت۔ بڑا مزیدار واقعہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جب غربا کا، فقراء کا، اپنے ماتحت لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اپنی محنت کی کمائی سے جب ان کا حق ادا نہیں کرتا اور سوچتا ہے کہ میں نے محنت کیا، میں نے پیسہ لگایا، میں کیوں دوں،
اللہ نے جو حق متعین کیا اس حق کو بھی اسی میں شامل کر کے رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنی بھیانک انجام سے دو چار کرتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ باپ جب دے رہا تھا باغ میں پھل آتے گئے اور پورے محلے کے غربا بھی راج کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، لیکن جب ان اولادوں نے اس باغ کے پھل کو اپنا بنانا چاہا، غربا کا فقرا کا حق مار کر رکھنا چاہا، اللہ نے کہا اے ظالموں، اگر تم غربا کا حق مارو گے تو لو ہماری گرفت اتنی سخت ہے کہ تمہیں نہ اس کا پھل میں دوں گا نہ غریبوں کو۔ تم غریبوں کا حق ماننا چاہتے ہو، اگر ہمارے غریب بندے تمہارے پھل سے محتاج ہو جائیں تو میں تمہیں بھی محتاج بنانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ نے پورا پیٹ جلا کر جب دیکھے تو کہنے لگے انا لظالمون، ہمیں یہ تو لگتا ہے کسی اور کے باغ میں ہماری ہمارا ہے نہیں۔ آپ جب انگلش پڑھیں گے تو ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، لومڑی کے بارے میں واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ لومڑی گئی انگور کے پاس توڑنے کے لیے چھلانگ لگا رہی، جب انگور نہ توڑ پائی تو کہہ رہی کھٹا ہے، انگور جب نہ پائی تو کہنے لگی کھٹا ہے۔ یہ ساری پلاننگ کے ساتھ گئے تھے کہ سب ہمارا ہے، آپ کو سب کچھ ہمارا ہو گیا، لیکن جب پہنچے اللہ نے تہس نہس کر دیا تو کہنے لگے لگتا ہے کسی اور کا باغ ہے، کہنے لگے نہیں یار ہماری قسمت ہی ٹوٹی ہے، قسمت ہی ٹوٹی نہیں ہے، تم نے خود اپنی قسمت کو برباد کر لیا۔ تمہارا باپ بھی اسی باغ کی رکھوالی کرتا تھا لیکن پورے محلے کے لوگ کھاتے تھے، تب تمہارے باپ کی قسمت میں، لیکن جب تم نے غریبوں کا حق مارنا چاہا تو تمہاری قسمت کو تم نے خود اپنی ذمہ داری اور اپنی مصیبت کو اپنے سر سے اٹھایا۔ سمجھ میرے پیارے بھائیوں، جب اس کو دیکھے کہنے لگے ہم گمراہ ہو گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے بل نحن محرومون، یہ ہمارا باغیچہ ہے لیکن ہماری قسمت ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنے میں ان بھائیوں کے اندر ان اولادوں میں ایک اولاد بہت ہی اچھی تھی، مرے ہوئے باپ کا ایک بیٹا بڑا نیک تھا۔ قال اوسطهم، وہ بیٹا کہنے لگا الم نقل لکم لولا تسبحون، اے میرے پیارے بھائیوں، قسمت کو دوش کیوں دیتے ہو، قسمت کی غلطی کیوں ٹھہراتے ہو؟ غلطی تو آپ لوگوں کی ہے، کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ باغ کے طریقے پر چلو اور اس باغ کا پھل غریبوں کو بھی دینا؟ لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اس باغ کا پھل غریبوں کو بھی دینا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اے اللہ یہ میرا بھائی صحیح کہہ رہا ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ہم نے پورے پھل کو اپنے نام کرنا چاہا، غریبوں کا حق مار کر کے رکھنا چاہا۔ اے اللہ اب ہم تجھ سے امید کرتے ہیں یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، اے اللہ اب یہ برباد ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اب تو ہمیں معاف کر دے، اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرما دے۔ دعا کرنے لگے اللہ امید رکھتے ہیں یہ تو ہو گیا ہماری غلطی کی وجہ سے، لیکن اب اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرما دے۔ چڑیا پستائے کا ہوا جب چڑیا چھپ گئی ہے نا، لیکن اصلاح اگر کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ معلوم ہے انسان کس طریقہ اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہے، کون سا طریقہ؟ جو بھی آپ کی تنخواہ ہے، جو بھی آپ کی سیلری ہے، اس میں سے آپ کم سے کم 100 روپے میں 2.5 روپے نکال کر ہر مہینے کا ضرورت، جو بھی آپ کی تنخواہ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، یقیناً اگر آپ کا انکم 1 لاکھ ہے تو 2500 روپے نکالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، جبکہ 1 لاکھ میں 2500 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا میرے خیال سے۔ 1000 ہے، 1000 میں 25 روپے نکالنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ سگریٹ پی لیتے ہیں، بیڑی پی لیتے ہیں، پان کھا کر تھوک دیتے ہیں، اگر وہی 25 روپے 1000 میں نکال کر آپ اپنے پاس جمع کریں
تو میرے خیال سے اگر ایک گاؤں کے اندر 50 گھر ہیں تو آپ سوچ لیں مہینے میں کتنی رقم تیار ہو جائے گی، اور آپ اچھا خاصا غریبوں کا تعاون کر سکتے ہیں، مدارس کو چلا سکتے ہیں، مسجدوں میں امام وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا صاحب ارے بھائی سعودیہ کی کیا بات کرنا ہے، عرب کنٹریز کا کیا بات کرنا ہے، وہاں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تم نے کہا برکت تو رکھی ہے لیکن وہ لوگ برکت والا کام بھی کرتے ہیں، ہم اور آپ بےمانوں والا کام کرتے ہیں۔ برکت والا کام وہاں کیا ہے کہ وہاں کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، جتنا بھی انکم ہے ان کا، جتنی بھی سیلری تنخواہ جو بھی آتا ان کے پاس، ان میں وہ کم سے کم 2.5 روپے 100 روپے سے نکال کر رکھتے، 2.5% سے نکالتے اور نکال کر کے جو بھی بیت المال ہے، مدرسے مساجد ہے، جہاں بھی جیسا مسئلہ سب جمع کرتے سرکار کے پاس، سرکار اس کو لگاتی ہے۔ اور دیکھو عرب کنٹریز نے پوری دنیا ان کی دولت کھاتی ہے، کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عرب کنٹریز کا نہیں کھایا ہے، ارے پوری دنیا کھا رہی، ہمارا دیش خود کھا رہا ہے، نیپال بھی کھا رہا ہے، بنگلہ دیش بھی کھا رہا ہے، نیدرلینڈ بھی کھا رہا ہے، پوری دنیا کھا رہی ہے ان کا مال۔ لیکن اللہ کا شکر ایسا ہے کہ سعودی عرب والے کسی کا نہیں کھائے بلکہ پوری دنیا کو کھلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تا قیامت کو لوگ کھلاتے ہوئے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا دیا ہوا اصول اپنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں سنو، ما نقص صدقۃ من مال، تم اللہ کے راستے میں اگر دینے والے بنو گے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا 700 سے بھی زیادہ ان پر یہ فضل اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ تو ہر شخص کا یہ اصول ہونا چاہیے۔ یقیناً بڑا مشکل کام ہے لیکن اپنا کر کے دیکھو، بڑا مزہ آتا ہے میرے بھائی، بڑا مزہ آتا ہے یہ چیز اپنا۔ آئیے تو یہ باغ والوں کا واقعہ تھا، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کیا بات کہا؟ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اے دنیا والوں، ہم اپنے نافرمان بندوں پر اسی طرح سے عذاب بھیجا کرتے ہیں، وہ دیکھے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا کام ہونے والا ہے، وہ کام بالکل پاس ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو میں اس کا کام بگاڑ دیا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارا کوئی کام بن چکا ہے، اگر ہم کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور پھر وہ کام اگر بگڑ جا رہا ہے تو یہ واقعہ اپنے سامنے رکھ لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، اور وہ اللہ جو ابھی تک ہمارا پورا کام مکمل کرتے ہوئے جا رہا تھا، ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کر دیا تھا، اچانک کیا ہو گیا کہ اللہ نے میرا کام بگاڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہیں ایسا تو نہیں اہل حبشہ والوں کی طرح، ان باغ والوں کی طرح ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس طرح سے اللہ نے ناراضگی کی وجہ سے ان کے باغ کے پھل کو جلا کر راکھ کر دیا، کہیں ایسا تو ہم نے بھی نہیں کر دیا، ہمارا کام اللہ نے برباد کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ہماری زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے، اللہ کے راستے میں دینے والے بنو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو۔ آئیے میں ایک آیت شریفہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بالکل چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ نے نازل کر دیا آیت کریمہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز انسان جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے، ہرگز انسان اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک انسان اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے،
ایک پیارے صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے سامنے یہ میرا باغ دکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے ابو طلحہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، یہ باغ مجھے اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول پوری دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی میری نگاہ میں میرا یہ باغ ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے ابو طلحہ بات کو واضح کرو۔ ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے جب تک انسان اپنا محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے نہ دے، جب تک اپنا محبوب شے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونے والا نہیں ہے، اللہ اسے جنت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کا رسول اگر ایسی بات ہے جنت حاصل کرنے کے لیے محبوب چیز قربان کرنا ہے، اللہ کے رسول ابو طلحہ اللہ کا غلام آپ کی خدمت میں یہ باغ دیتا ہے، اللہ کے رسول یہ میرا محبوب باغ آپ لے لیجئے اور غربا کے درمیان اسے بانٹ دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ بات جب نازل ہوتی ہے ابو طلحہ نے اپنا باغ دے دیا، اللہ کے رسول یہ میرا محبوب باغ ہے آپ اللہ کے راستے میں دے دیجئے۔ ایسا اب میں نہیں کہتا کہ آپ اپنا گھر ہی دے دیجئے، نہیں دینا، انسان کی ضروریات یقیناً ضرورت ہے، انسان کی دوا ہے، گھر کا جو بھی مسئلہ بال بچے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ شریعت کا اصول اور قانون کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں روزانہ کم سے کم کچھ کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ معلوم ہے ہم اور آپ جب صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں آسمان میں، آخری بات ٹائم بھی مکمل ہوا، دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں زمین پر، جیاں زمین پر آتے ہیں، اعلیٰ صبح زمین پر آتے ہیں، کیا کرنے کے لیے آتے ہیں معلوم؟ ایک دعا دینے کے لیے آتا ہے اور دوسرا بددعا دینے کے لیے آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آپ اگر کسی کو دعا دیں گے تو ہو سکتا ہو اکاری ہو آپ کی دعاؤں میں، آپ اگر کسی کو دعا دیں گے تو ہو سکتا ہو آپ کا مقصد کچھ اس سے ایٹھنا ہو، اس کی کوئی چیز حاصل کرنی ہو، اس کی خوشنودی لینا ہو، چاپلوسی کرنا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب فرشتے کسی کو دعا دیتے ہیں تو دل سے دعا ہوتی ہے اور فرشتوں کی دعا اللہ رد بھی نہیں کرتا ہے۔ تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک دعا دینے کے لیے دوسرا بددعا دینے کے لیے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے چاہے 1 روپے ہو تو ایک فرشتہ کہتا اللہ اس میں تیرے راستے میں صبح ہی صبح خط یا دیے اللہ اس کے گھر میں برکت نازل فرما دے اور اپنا وعدہ پورا کر دے، اپنی رحمت نازل فرما، اس کے گھر سے پریشانی کو اٹھا لے، اس کی زندگی میں خوشی نازل فرما۔ اور اگر کوئی بخیلی کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ کہتا اللہ ارے اس کے گھر میں بیماری نازل کر دے، اللہ اس کے گھر سے برکت کو تو اٹھا لے، اس کو پریشانی میں۔ میرے پیارے بھائیوں ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خاص طور سے صبح اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔